انہوں نے میرا خیال ہے وکالت کی بنیاد کی یہ رائے ہے کہ انہوں نے شاید الیکشن ایکٹ کو زیادہ ترجیح دی ہے آئین کے مقابلے، آئین کے آرٹیکل 51 کے مقابلے۔ بہرحال ہم اس میں کو سپریم کورٹ لے جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ فیصلہ بھی جو آج ہوا ہے یہ ساری ہمارے مسائل جو ہے شروع ہوتے ہیں بیٹ چھیننے سے۔ نہ بیٹ چھینا جاتا اور نہیں یہ سارے مسائل نے یہ مقدمہ۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی یہ آج آیا ہے، آپ نے کل کر آج کا جو فیصلہ ہے پشاور ہائی کورٹ کا، وہ ہمارے لیے آج کل کچھ اچھے فیصلے کہیں سے نہیں آ رہے ہیں، اور جو جن فیصلوں میں ہمیں توقع ہے کہ اچھے فیصلے ہوں گے وہ ہو نہیں رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگ گڈ بکس میں نہیں ہیں یہ مطلب ابھی اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو پھر تو میں سوچ ہی کر سکتا ہوں۔ آپ لوگوں کو 2 سال سے سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ 2 سال سے جو ہماری سمجھ بنائی اور جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ادھر لہٰذا اس کی سمجھ مول صاحب یہ سب کچھ حکومت کر رہی ہے آپ کے ساتھ؟ حکومت اسٹیبلشمنٹ ووٹ کاسٹ کر لیا مہربان صاحب کو ووٹ کاسٹ کر لیا آپ نے؟ ہرول صاحب بتائیے گا کہ جو چیف الیکشن کمیشن ہے وہ سننے میں آیا کہ ملک چھوڑ کر باہر چلے گئے ہیں، کوئی ان کو دیکھیے آج ہمارے MLA صاحب ادھر بیٹھے ہیں، ان کے فریضوں کو علم نہیں ہے، الیکشن کمیشن نے اس کی ریکارڈنگ شروع کرائی تھی۔ اب اس طرح ایک بھی ہماری درخواست ریکارڈ کی منظور نہیں کی اور تمام ہماری مخالفین کی درخواستیں منظور کی۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر لیا سپریم کورٹ میں؟ ابھی تک بھی آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں دوبارہ گنتی میں دوبارہ ہروائے جا رہے ہیں، اور ابھی فگر آ رہے ہیں کہ 15-20 MLA مزید دوبارہ گنتی میں آپ کے جو ہے وہ کل عمر خان نے اس کا ذکر کیا ہے کہ شاید 20 نشستیں اور ریکاؤنٹنگ میں ہم سے لی جائیں گی۔ گزارش یہ ہیں، بڑی ان کی نظریں ہیں نشستوں پہ، لگتا یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ادھر کوئی دوسرا ہو ہی نہیں۔ قوم نے جن کو مینڈیٹ کیا تھا، جن کو یہاں ایوان جن سے بڑا ہونا چاہیے تھا۔ پہلے صاحب یہ تو چھوٹی سی تھی نا، آپ کے چیف منسٹر کو ڈسکوالیفیکیشن کا نوٹس ہوا، کس کیا دے گا؟ ایک ہی ہمارے پاس صبح رہ گیا تھا، وہ بھی ان کی آنکھوں میں جو ہے جج نہیں رہا ہے، اور الیکشن کمیشن میں تو بائی ڈیفالٹ ہمارے خلاف فیصلے ہوتے ہیں، لہذا ہم اس کو بڑے ہی کنسرن سے دیکھ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس نوٹس کو چیلنج کیا جانا چاہیے ہائی کورٹ میں۔ مرغا صاحب بتائیے گا کہ اگر 20 نشستیں آپ سے دوبارہ لے لی جاتی ہیں تو پھر کیا آپ سڑکوں پر آئیں گے؟ سڑکوں کی مطلب یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمان سے یہ سب ہی آؤٹ ہو جائے اور ہم سڑکوں پہ رہ جائیں۔ بہرحال اگر اس طرح یہ پارلیمان میں اپنی عددی تعداد بڑھائیں گے جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں اور جس طرح ابھی تک بڑھا چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام پاکستان نے جن کو پہنچایا ہے ان کے بجائے وہ لوگ ادھر بیٹھے جن کو الیکشن کمیشن تک پہنچایا۔ سر جنڈا پور نے اپنی سیاست اور اپنی سیٹ بچانے کے لیے کل نواز شریف سے ملاقات کر لی اور ان کے ہاتھ ملا دیا، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں آپ نے جواب اپنے کہیں کو دے دیا۔ دیکھیے KP کے بڑے مسائل ہیں، بدامی کا مسئلہ ہے، فیڈرل پاور کے مد میں اربوں روپے دینے کی وہاں پہ معیشت جو ہے دبواری کا شکار ہے، تنخواہیں کی ہوئی ہیں سرکاری ملازمین کی، کیئر ٹیکر گئے اور خالی خزانہ چھوڑ گئے۔ ان حالات میں ورکنگ ریلیشن شپ اگر پیدا ہوتے ہیں، لیکن گورنمنٹ تو پچھلے 10 سال سے آپ لوگوں کی تھی، PTI کی تھی، ادھر حالات آپ لوگوں نے خراب کیے یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کیے؟ پچھلی گورنمنٹ کے پاس تنخواہیں دینے کے آخری ٹائم پہ پیسے نہیں تھے، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ وہ جو پیسے نہیں تھے وہ پھر آپ کے لیے اب زیادہ ہوئے، ابھی تک سرکاری کرتے خزانے سے ادا ہو رہے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات KP گورنمنٹ جو ہیں وہ ملک کے دیگر صوبوں کی طرح 16 سال ایڈوانس کی لون پہ جا رہی ہے، 16 سال
اور ان کا جو شیڈول ہے ادائیگیوں کا وہ آنے والے 16 سال کے لیے. تیسری بات یہ ہے کہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے مقابلے میں ہماری جو زمینیں ہیں وہ اتنی زرخیز نہیں ہے. ہمارے پاس ملیٹنسی کی وجہ سے انڈسٹری نام کو نہیں ہے. ہمارا جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ تھا اور سینٹرل ایشیا کا 2 سال سے بند ہیں اور $7 بلین ریونیو جنریٹ ہوتی تھی. روڈ کے کنارے لوگوں کا روزگار لگا ہوا تھا، وہ بند ہے اور اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. اپنے گزارش میں ہائیڈل پاور کی مد میں تقریباً 80 ارب روپے جو ہیں وہ وفاق دے ہی نہیں رہا ہے. پھر گیس کی مد میں، گیس کی رائلوی کی مد میں کرک میں گیس نکلی ہے، لکی مروت میں نکلی ہے، ڈیرہ اسماعیل خان میں نکلی ہے. ساری گیس جو ہیں وہ لائنیں 1 میٹر میرے ضلع میں گیس کا میرے ضلع کو نہیں دیا گیا. سیدھی پائپ نکال کے ہم پنجاب کو جو ہے وہ گیس دے دی گئی ہے، لیکن ہمیں رائلویز بھی نہیں دی جا رہی ہے. تو لہٰذا جب زمین بھی آپ کی زرخیز ہو، انڈسٹری بھی نہ ہو اور آپ کے پاس روزگار کے مواقع بھی نہ ہو، تو یہ صوبے جو ہیں پنجاب کے مقابلے میں زبوحالی کا شکار تو ہوں گے. تو لہٰذا اب وزیر اعلیٰ کا یہاں پہ آنا اور یہ ٹکڑا ہونا کہ بھائی ہم معاشی بدحالی کا شکار ہیں، اور اس میں ان کے آنے کو پھر اس طرح دیکھنا کہ جی اس نے اپنی سیاست بچانے کے لیے کیا. اس تناظر میں دیکھیں جب ہم الزام لگا رہے ہیں کہ یہ لڑنے مرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ہم بیسیکلی اپنا حق مانگ رہے ہیں. اگر اپنا حق مانگنا کوئی جرم ہے، ہمارا مینڈیٹ چوری کی ہے، پوری دنیا کو پتا ہے، پوری ملک کو پتا ہے. اب اپنے مینڈیٹ کی چوری کا ہم نے الزام دھرا ہے، آگے سے یہ دھڑا دھڑ حکومتیں بنا رہے ہیں. آپ ان کی ایگریشن دیکھیں، عدم اختلاف ایگریشن کرتی ہے، عدم اختلاف جو ہے مورد الزام ٹھہراتی ہے. آپ ان کا رویہ تو دیکھیں، ایوان اور ایوان کے باہر نکلنے پہ جناب یہ مار کٹائی کر رہے ہیں، پرچے کر رہے ہیں. ان کا وزیر اطلاعات آ گیا اور اپنے تئیں جو ہے اس نے جھوٹا بیان داغ دیا کہ پی ٹی آئی جو ہے معیشت کو بحال کرنے کے لیے اب یہ پلاننگ شروع کی ہے. بھائی کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ جتنی ایگریشن ہم کر رہے ہیں اسے دوسری ایگریشن نہیں کر رہے ہیں. ہمارا تو حق بنتا ہے. آپ نے ہمارے مینڈیٹ شروع کیا، آپ نے ہماری حکومت تنقید کی، اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ احتجاج بھی آپ نہیں کریں گے، احتجاج بھی آپ کام سے زیادہ ہوگا. سر مریم نواز کا آپ نے الزام لگایا تھا، اس کو آپ پروف کر سکیں گے؟ اس کو آپ لوگوں نے کسی عدالت میں یا کہ ایف آئی اے میں اپنی کوئی آپ نے وہ دیے درخواست؟ میں نے تو کہا تھا کہ میں شہادت دینے کو تیار ہوں، لیکن الزام آپ لگا رہے ہیں تو آپ پیش کریں گے نا. آپ نے کسی جگہ پہ کوئی میں پیش کروں گا. آپ گارنٹی دے دیں کہ مجھے انصاف ملے گا. سر اگر آپ یہ گارنٹی دے دیں، ایف آئی اے کو پیش کروں گا نا. جی محسن نقوی صاحب کا ادارہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میری شہادت پیش کرنے پہ سر اگر آپ کا الزام صحیح ہوا اور آپ کے پاس صحیح ڈاکومنٹیشن ہوئی تو آپ کے ساتھ انصاف کیا جائے گا؟ محترم، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ذہنی اختراع تھا؟ ساری پارلیمان کے ایمینیٹ سینئر لیڈر کو لا کے یہاں پہ پوری قوم کو یہ بتانا کہ جی مجھے ٹارگٹ کیا جائے گا، یہ میں مذاق کر رہا تھا اور مطلب اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو ذہنی پریشانی سے مرضی کے لیے دو چار کر رہا تھا. اچھا مروت صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان کی جان کو خطرے کے حوالے سے آپ ذکر کر رہے تھے کہ اس کی جان بہت زیادہ خطرے میں ہے اور ان کو مارنے کے لیے ایک پلان ترتیب دیا جا چکا ہے. علیمہ خان بھی یہ کہتی ہے، آپ بھی یہ کہتے ہیں، کیا حقیقت ہے اس حوالے سے؟ اس طرح نہیں کہا ہے. میں کبھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو میں ہیجان کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہوں. میں نے یہ کہا تھا کہ بشرا بی بی کو انہوں نے خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کی اجازت کے بغیر اپنے تئیں بنی گالا کو سبجیکٹ ڈکلیئر کر کے وہاں پہ ڈال دیا. کیوں ڈالا ہے؟ اگر آپ نے سزا دی ہے تو پٹیالہ جیل میں رکھیں ان کو. ہم نے پٹیشن کی ہے کہ اس کو واپس اڈیالہ جیل میں نمبر 1 اور بشرا بی بی گئی بھی تھی گرفتاری دینے کے لیے اڈیالہ جیل میں. نمبر 2، انہوں نے کہا کہ 3 افغانی پکڑے گئے جن کے پاس نقشے تھے، جن کے پاس بارودی مواد تھا، جن کے پاس یہ پلاننگ تھی کہ انہوں نے ٹارگٹ کرنا تھا اڈیالہ جیل کو. اور یہ 7 مارچ کی بات ہے. آج ہائی کورٹ میں جب سماعت ہو رہی تھی، جو یہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے قدغن لگائی تھی ملاقاتوں پہ، جس کو میں نے چیلنج کیا اور آج وہ قدغن ختم ہو گئی ہے، تو انہوں نے جو رپورٹ پیش کی اس میں آئی بی کی رپورٹ پیش کی تو میں نے پڑھی. آئی بی نے تو یہ آشکارا کیا ہے، یہ انکشاف کیے ہیں وہ افغانی جنوری میں گرفتار ہوئے ہیں. تو آپ جنوری میں گرفتار شدہ لوگوں کو آپ 2 ماہ رکھ کے پھر قوم کے سامنے لاتے ہیں کہ جی یہ ان کی یہ ہے. اصل میں یہ سارا کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ملاقاتوں کی پابندی بھی
कि वो ये बताना चाहते हैं कि अडियाला जेल में गैर महफूज है तो खान को बनीगाला शिफ्ट कर देंगे। तो आप बनीगाला अगर जाते हैं, बनीगाला जंगल है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी पलटन दरकार है। पलटन इन्होंने देनी है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे महफूज जगह देखें, ये भी क्या मुल्क है कि हम अब अपने लीडर के लिए सबसे महफूज जगह जो है उसके घर के बजाय ये तो समझ रहे हैं कि हाँ ये आप रोने को जी नहीं करता है। इमरान खान के साथ अगर इतने ही खतरात हैं तो आप इमरान खान को जो है वो, अगर कोई इतने खतरात है तो गवर्नमेंट के साथ आप कोई इस तरह का लाएअमल बनाएं कि आप KPK में ले जाएं खान साहब को, इतने खतरात आप करवा देना, KP में हम ले जाते हैं। जेल के